شریک ہیں ان کے مزید علم میں اور معلومات میں اضافے کے لیے جو الگ الگ ٹرمز وقت میں یوز ہوتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس بات کو آپ حضرات غور سے سنیں، جس سے کہ جو وقت میں الگ الگ ٹرمز یوز ہوتے ہیں اس کی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ لغت میں وقت کے معنی رکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ عرب وقت کا استعمال اس صورت میں کرتے ہیں جب کسی چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہو۔ اصطلاحی وقت میں بھی کوئی چیز اللہ کی ملکیت کی حیثیت سے محبوس کی جاتی ہے، لہذا اسے وقت کا نام دیا جاتا ہے۔ وقت جو کہ کسی شے کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے خالص اللہ کی ملکیت میں اس طرح کر دینے کا نام ہے کہ اس کا نفع اللہ کے بندوں میں جس کو چاہے ملتا رہے، لہذا وقت دائمی ہوگا اگرچہ ہمیشگی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ وقت جو ہے وہ پرماننٹ ہوگا، وقت ٹیمپریری نہیں ہوگا، اور وقت جب انسان کرتا ہے تو یہ اس کی ملکیت سے نکل کر، اس کی اونرشپ سے نکل کر یہ صرف اور صرف اللہ کی ملکیت اور اللہ کی اونرشپ میں شامل ہو جاتی ہے۔ وقت کا حکم یہ ہے کہ وقت کی گئی چیز وقت کرنے والے کی ملکیت سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن جس پر وقت کیا گیا اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ خالص اللہ کی ملکیت وہ شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے واقف کی ڈیفینیشن یہ ہے، واقف کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص وقف کرتا ہے، یعنی وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے موقوف علیہ جن پر وقف کیا جائے، خواہ مساجد ہوں یا مقابر، مدارس ہوں یا ادارے یا انجمن، انہیں موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقف نامہ کیا ہے؟ وقف نامے کے معنی اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس تحریر کے ذریعے وقف اور اس کی ضروری تفصیلات کا علم ہو اسے وقف نامہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے متولی کا نام بار بار آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تو متولی کے معنی اور اس کی ڈیفینیشن کی یہ ہے کہ جو شخص مقاصد وقف کی رعایت کرتے ہوئے واقف کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے مقرر کیا جائے اسے متولی کہا کہتے ہیں۔ یعنی جو واقف نے جس مقصد کے لیے جس پراپرٹی کو وقف کیا ہے، جو کہ واقف کی جس کو کہ منشا کہا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اسی کے اکارڈنگلی اس پوری پراپرٹی کا جو شخص مینجمنٹ کرتا ہے اس کو متولی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقف کے شرائط کیا ہیں، وقف کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ بھی ہمارے اور آپ کے علم میں ہونا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ واقف کا عاقل اور بالغ اور شے موقوفہ کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز وہ وقف کر رہا ہے اس کا اونر ہونا، اس کا مالک ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا عاقل اور بالغ ہونا، یعنی میجر آف ایج ہونا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جس کام کے لیے وقف کیا جائے اس کا فی نفسی ہی اور واقف کے اعتقاد میں بھی کار ثواب ہونا ضروری ہے، یعنی جو چیز وہ وقف کر رہا ہے وہ چیز ظاہر سی بات ہے فی نفسی ہی موجود ہو، اور اس کا یہ مذہبی عقیدہ بھی ہو کہ جو ہم یہ وقف کر رہے ہیں یہ کار ثواب ہے اور ثواب کی نیت سے ہم اس کو وقف کر رہے ہیں۔ وقت کا فی الفور ہونا اور کسی امر پر معلق نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وقت کا دائمی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ وقت کا پرماننٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم اور آپ اسلامی شریعت فالو کرتے ہیں اس اسلامی شریعت یعنی اس اسلامک لا کی روشنی میں وقت کی کیا تفصیل بتائی گئی ہے، جو کہ ابھی ہم نے شروع میں ڈیفینیشنز کے طور پر آپ حضرات، ان کی اصطلاحات کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ تو اسلامک لا میں جو باتیں وقت کی کے سلسلے میں کہیں کہیں ہیں مختصر طور پر اور نہایت ہی آسان زبان میں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ وقت کا تصور سب سے پہلے مذہب اسلام نے دنیا کو دیا،
دوسرا، اسلامی نقطہ نظر سے وقت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا شمار انتہائی درجے کے حامل ثواب اور کار خیر میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں میں وقت کی شاندار روایت رہی ہے۔ نمبر 4، وقت میں اصل شے اللہ تعالیٰ کی خالص ملکیت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی منفعت کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر وقف کیا جائے۔ نمبر 5، وقف کی ترقی میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ وقف کا اصل اثاثہ محفوظ رہے۔ نمبر 6، وقف کی ترقی میں یہ بھی اہم ہے کہ موقوفہ جائیداد کو آباد کرنے اور خرابی پیدا ہونے کی صورت میں اس کی مرمت کا بھرپور خیال رکھا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکے۔ فقہ میں وقت کی ترقی اور سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کے ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے وقت اور جن پر وقت کیا گیا ہے ان کی مصلحت بھی پوری ہوتی ہو اور وقت کا اصل اثاثہ بھی محفوظ رہ سکے۔ اسی طریقے سے اگلا نمبر یہ ہے کہ اگر قابل ضمانت ذریعے سے وقت کو معطل کر دیا جائے یا اس کے منافع کو نقصان پہنچایا جائے، جیسے وقت کے اثاثے کو برباد کر دیا جائے، تو اس کا معاوضہ لے کر اس کا بدل فراہم کرنا واجب ہے تاکہ بدل دوبارہ وقت کر دیا جائے اور اس کو وقت قرار دیا جائے۔ اسی طریقے سے رفاہی وقت کی آمدنی کے ایک حصے یا اخراجات سے بچے ہوئے حصے کی سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کسی بھی مشروع طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات اگلی جو بات ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اکثر جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پوائنٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کی عمارتوں کا کرایہ مارکیٹ میں رائج کرائے سے کم رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو مارکیٹ ریٹ میں جس پر کی جو بھی رینٹ کا ریٹ ہے، کرائے کا ریٹ ہے، وہی ریٹ وقت پراپرٹی کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ وقت پراپرٹی ہے تو اس پہ بلڈر سے اس طریقے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ اس کا مارکیٹ ریٹ سے کم اس کا کرایہ رکھا جائے، بلکہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اسی کے مطابق اس وقت کی پراپرٹی کا بھی کرایہ ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وقت کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے وہ وسائل اختیار کیے جائیں جن میں بہتر منافع کے امکانات زیادہ ہوں اور نقصانات اور خطرات کم سے کم ہوں۔ ان تمام چیزوں کا اسلامک لا کے نقطہ نظر سے وقت کے مینجمنٹ میں ان باتوں کا خیال رکھنا نہایت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اس پوری گفتگو کو شارٹ میں بریف میں سمرائز اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وقت کا اصل محرک حصول ثواب آخرت ہے، یعنی وقت کا جو اصل منشا ہے، جو اصل اس کا وقت کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو آخرت میں ملے، یعنی وقت کرنے والا اپنے اس عمل کے بدلے میں دوسری دنیا یعنی آخرت میں جزا کا مستحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی سود و زیاں کے تحت کیا گیا کوئی بھی معاہدہ یا عمل وقت کی تعریف میں نہیں آتا، البتہ ثواب کی نیت سے کیے گئے عمل کے تحت اگر دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ ایک تو وقت کا مفہوم یہ ہے، اور ان بریف اور شارٹ میں وقت کا دوسرا مفہوم اور معنی اس سے بھی وسیع تر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس میں ایسے تمام جائیدادیں، مقامات اور جگہیں وقت کی تعریف میں آ جاتی ہیں جو عرصے دراز تک دینی، مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ایسے اوقاف کے لیے کسی وقف نامے، کسی تحریر یا دستاویز کی ضرورت نہیں ہوتی، چنانچہ اس ضمن میں تمام قدیم مساجد اور تمام مدارس، تمام مقابر، درگاہیں، مسافر خانے، کتب خانے اور تمام ایسے دیگر
لنگر خانے، یتیم خانے، خیرات خانے اور شفا خانے وغیرہ آ جاتے ہیں جو عرصے سے کار خیر کا مقصد ادا کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ کار خیر میں جن کا کی استعمال ہو رہا ہو۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جو ٹاپک دیا گیا اس میں جو نان مسلمز نے وقف کے سپورٹ کے لیے جو اپنی جائیدادیں اگر وقف کی ہیں تو ان کا قانونی طور پر ان کی کیا حیثیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے فیضان مصطفیٰ صاحب اس سے پہلے سیشن میں تشریف فرما تھے اور انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں تمام باتوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرنے کی نیت سے آج کے اس ویبینار میں تشریف فرما ہے، شریک ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس میں چونکہ کئی قانونی پہلو بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے تو اس کو نوٹ کرنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، جس سے کہ آگے آپ حضرات کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے اس عظیم و شان ملک میں غیر مسلم جو حکمراں تھے انہوں نے بڑی تعداد میں مساجد اور عیدگاہیں اور مسافر خانے اور خانقاہیں بنوائیں اور اس کو مسلمانوں کے لیے ان حضرات نے وقف بھی کیا۔ اسی طریقے سے بڑی تعداد میں ایسے ہمارے ملک میں مسلم حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے کی منادر ہوں یا گرودوارے ہوں یا گرجا گھر ہیں ہوں، ان کی تعمیر اور ان کی مدد کے لیے بڑی بڑی رقمیں اور بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ اور یہ دو مثالیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہمارے ملک کی جو کمیونل ہارمنی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اس کو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن بعد میں جو قوانین بنے ان میں اگر آپ غور کریں کہ جو وقف کا قانون 1954 بنا اس کے مطابق اسلام کے ماننے والے اشخاص یعنی مسلمان کے قائم کیے ہوئے اوقافی وقف مانے جائیں گے، جیسے کہ دفعہ 3 میں اس بات کی وضاحت کی گئی۔ اس تعریف کے مطابق غیر مسلم اشخاص کے قائم کرتا اوقاف قانونی اعتبار سے اوقاف نہیں ہے۔ 1984 کے ترمیمی قانون میں یعنی کہ 1984 میں جو قانون میں ترمیم کی گئی، جو اس میں امینڈمنٹ کیا گیا، اس کے ذریعے سے اسلام کو ماننے والے شخص کے الفاظ کے بعد یا کسی اور شخص کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا، جس سے وقف کی تاریخ میں وسعت پیدا ہو گئی۔ البتہ یہ شرط لگائی گئی کہ اگر وقف کرنے والے غیر مسلم کی وفات کے بعد اس کے قانونی نمائندگان میں سے ایک یا زیادہ اس وقف پر اعتراض کریں تو یہ وقف کالعدم ہوگا۔ 1984 کی ترمیم بہت ہی موضوع تھی، لیکن بعد میں 1964 میں قانون وقف 1954 میں جو ترمیم یعنی جو امینڈمنٹ کیا گیا ان میں ایک نئی دفعہ 66 جیم کا اضافہ کیا گیا، جس کے ذریعے سے قانون یہ بنایا گیا کہ اسلام کو نہ ماننے والے کسی شخص نے اگر ایک وقف کی مدد کے لیے کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کا عطیہ دیا ہو تو یہ عطیہ اس وقف کا جز قرار دیا جائے گا، اور یہ چاہے مسجد ہو یا عیدگاہ، امام باڑہ، درگاہ، خانقاہ یا مقبرہ، مسلم قبرستان ہو یا سرائے یا مسافر خانہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی وضاحت قانونی طور پر ہمارے قانونی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر صحیح طور پر ہم لوگ پوری بھی نہ صحیح کہ کچھ پراپرٹیز، کچھ وقت پراپرٹیز اس کے مینجمنٹ کو یا کو انشور کر لیں تو بڑی تعداد میں اپنے عظیم و شان ملک میں مسلمانوں کی سوشل اور ایجوکیشنل اور ان کے اکنامیکل اپلفمنٹ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ جب وقف ایکٹ 1995 میں
جو ٹرمز یوز کیے گئے ہیں صرف آخر میں 3-4 ٹرمز اور ان کے ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وقف ایکٹ 1995 میں جو وقف کی ڈیفینیشن ہے اس کو اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف وقف meaning of a waqf is an unconditional and permanent dedication of property with implied detention in the ownership of God in such a manner that the property of owner may be extinguished and its profit may revert to or be applied for the benefit of mankind except for purpose prohibited by Islam۔ اور یہی بات شریعت میں جو اس سے پہلے شرعی طور پر آپ حضرات کے سامنے جو شرعی اس کی ڈیفینیشن اسلامک لا میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے جو الگ الگ ٹرمز اس میں یوز کیے گئے ہیں کہ بینیفیشری کون ہوگا، یعنی بینیفیشری مینس اے پرسن اور آبجیکٹ فار ہوز بینیفٹ a waqf is created and includes religious, pious and charitable objects and any other object of public utility sanctioned by the Muslim law۔ benefit جو ٹرم یوز کیا گیا benefit، اس کے کیا معنی ہیں؟ benefit does not include any benefit which a متولی is entitled to claim solely by reason of his being such متولی۔ اسی طریقے سے جو بورڈ ہے یعنی وقف بورڈ ہے اس کی کیا معنی اور ڈیفینیشن ہے؟ یعنی بورڈ مینس اے بورڈ آف وقف established under subsection 1 or as the case may be under section 2 of section 13 and shall include a common waqf board established under section 106۔ اسی طریقے سے جو وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر means the chief executive officer appointed under section 1 of section 23۔ اسی طریقے سے کاؤنسل کیا ہے، انکروچر کون لوگ ہیں، ایگزیکٹو آفیسر ہے، لسٹ آف اوقاف ہیں، ممبرز کون لوگ ہوں گے، اور متولی کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ متولی کے ڈیفینیشن سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، جو کہ ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے اردو میں اس کے شرعی طور پر متولی کس کو کہتے ہیں، کون ہو سکتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ اور ایز پر دا وقف ایکٹ 1995 متولی means any person appointed either verbally or under any deed or instrument by which a waqf has been created or by a component or by a competent authority to be the mutawalli of a waqf and includes any person who is a mutawalli of a waqf by virtue of any custom or who is a نائب متولی، خادم، مجاور، سجادہ نشین، امین or other person appointed by the mutawalli to perform the duties of a mutawalli and save as otherwise provided in this act any person, committee or corporation for the time being managing or administering any waqf or waqf property۔ تو یہ بہت ہی ڈیٹیل میں وقف ایک متولی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ابھی وقف کی وقف ڈیڈ کیا ہے، تو وقف ڈیڈ کے بارے میں وقف ایکٹ 1995 میں کہا گیا کہ means any deed or instrument by which a person has been by which a waqf has been created and includes any valid subsequent deed or instrument by which any of the terms of the original dedication have been varied۔ یعنی یہ جو ہے یہ وقف ڈیڈ یعنی جس کو کہ وقف نامہ کہتے ہیں۔ اور ابھی جو فیضان مصطفیٰ صاحب نے وقف بائی یوزر پہ تفصیل سے اس کو بیان کیا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ where property has been used from time immemorial for religious purpose وقف بائی یوزر can be presumed۔ یعنی جو بھی پراپرٹی قدیم زمانے سے استعمال کی گئی ہے اس مقصد کے لیے، اس کو وقف بائی یوزر مانا جائے گا۔ اور کئی بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں اپنے اس ملک میں جو کہ وقف نہیں ہیں، لیکن اگر وہ مسجد ہیں یا مقبرہ ہے یا عیدگاہ ہیں
या इन रिलीजियस कामों में यूज़ की जाती रही हैं, तो उनको जाहिर सी बात है वक्फ बाय यूज़र के सब के हेडिंग में उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी के ज़िम्न में माना जाएगा, तस्वुर किया जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें थीं जो कि आज के इस वेबिनार के ज़रिए से आप हजरात के सामने पेश की गई हैं। उम्मीद है कि जो टॉपिक था उस पर थोड़ी बहुत वजाहत हो गई होगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस मकसद के लिए आप हजरात ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, जिम्मेदारी को अपने ऊपर हम ये कहेंगे कि ओढ़ा है, अल्लाह ताला, और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन 6 दिन हमें और आपको इस पूरे मुद्दे को पूरी तफसील और डिटेल में समझने, और समझने के बाद इस मैदान में अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे और आप और पूरी टीम की के इस जज्बे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी जो आपने बयान किया उससे इतनी ज़्यादा तक़वियत मिली, क्योंकि आपने शुरू में दी होली कुरान से आयतों का जिक्र किया और उनको कोट करते हुए बताया कि चैरिटी की क्या अहमियत है इस्लाम में, और उस चैरिटी के रूह से जो वक्फ होती है प्रॉपर्टी, उसका सवाब मरने के बाद भी जिसने वक्फ किया है उसको मिलता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात आपने बताई, और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी, लेकिन ये चीज जो है कि मरने के बाद नमाज तो पढ़ नहीं सकता, कोई सवाब का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अगर इस तरीके से वक्फ बना दिया है तो उसका सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा। दूसरी बहुत अहम बात आपने बताई कि जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है, और उससे जो यील्ड होता है, जो अर्निंग होती है, उसको जो है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो उसी तरीके से है जैसे कि कोई फलदार दरख्त है और हम चाहते हैं कि फलदार दरख्त को पानी दें, उसमें खाद डालें और उसको अच्छा बनाएं जिससे उसमें बहुत अच्छे फल आए। तो उसी तरीके से हम जो है अपनी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर कायदे से मैनेज करें और उसकी जो आमदनी है उसको देखें कि कैसे उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, या मार्केट रेंट जैसे आपने जिक्र किया मार्केट रेंट लिया जाए तो उससे आमदनी बढ़ेगी और उससे जो है ज्यादा जो है वेलफेयर एक्टिविटीज हो सकती हैं। और साथ में मैं ये कहूंगा कि जब आमदनी होती है तो वो एक जगह पे महदूद नहीं रहती है, वो सभी जगह ट्रांसफर होती है। उसमें वो पैसा इधर उधर जाने में जो ट्रांसफर होता है वो किसी मजहब को नहीं देखता है, वो इंसानियत को, जितने इंसान उसमें इन्वॉल्व होते हैं चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके पास जाता है, यानी पूरी कम्युनिटी उससे फायदा उठाती है। और इसमें जो है जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कि जीएसटी से और टैक्सेशन से अवे हो, उसके अंदर नहीं आते हो, लेकिन जो मटेरियल यूज होता है उस पर तो जीएसटी देना ही पड़ेगा, वो तो देता है, सप्लायर जो है वो देगा। तो इस तरीके से रेवेन्यू गालिबन चौधरी साहब के इंटरनेट में कोई परेशानी है। मौलाना क्या हम कुछ सवालात हैं वो ले सकते हैं क्या? जी जी जी। जावेद अफजल साहब अपना आपको अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं।
سلیم اللہ صاحب. جاوید افضل صاحب. بند ہو گیا, کیا کریں, کہاں سے. مولانا فاطمہ صاحبہ ہیں, یہ پوچھ رہی ہیں واٹ از دی ڈفرنس بٹوین شیعہ اینڈ سنی وقف بورڈ, آر دیز ٹو باڈیز اور دیر از اینی ادر وقف بورڈ فار بوتھ شیعہ اینڈ سنی. شیعہ و سنیوں کا ایک ہی وقف بورڈ ہے؟ نہیں, کچھ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے, جو کہ شیعہ سنی جو مسالک ہیں, جو دو مسلک ہیں, ظاہر بات ہے وہ الگ الگ مسلک ہیں, ان میں فقہی طور پر کچھ ڈفرینسز ہیں. لہذا اس کی وجہ سے یو پی میں شیعہ وقف بورڈ اور سنی وقف بورڈ دو الگ الگ بورڈ ہیں, لیکن اکثر اور اسٹیٹس میں ایک ہی بورڈ ہے. لہذا اس میں ظاہر سی بات ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ شیعہ وقف بورڈ کا بھی جو مقصد ہے کہ وقف پراپرٹیز کو مینیج کرنا, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اپنے اسلام اپنے لا کے مطابق ان کو گورن کرتے ہیں, ان کو اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, ان کو مینیج کرتے ہیں. اور سنی وقف بورڈ جو ہیں وہ اپنے لا کے تحت, اپنے اسلامک لا کے تحت, اپنی شریعت کے تحت اپنی پراپرٹیز کو مینیج کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ اس کو کوئی ایک ایسا ایشو بنانا چاہیے, بلکہ دونوں وقف بورڈ اپنا یو پی میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مرزا غضنفر صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دی ڈفرنس ان زکوٰۃ اینڈ وقف ایز دیر از نو ٹرم یوز ان وقف ٹو ہولڈ ان قرآن, اور اف اٹ از پلیز انلائٹن ود انسائٹ. فرق پوچھ رہے ہیں وقف اور زکوٰۃ کا. جی, زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہے, واجب ہے, اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے 2.5% نکال کے ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے. اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب کی آپ کے اوپر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ ایک سرٹن اماؤنٹ یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکویلنٹ کے آپ مالک ہوں, اور وہ آپ کے پاس سال بھر اتنے آپ ملکیت کے مالک رہیں, تب آپ جا کر کے آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو ہر سال میں ایک بار اپنے ٹوٹل پراپرٹی پر کیش اور کائن پر اپنے صرف ذاتی مکان اور اپنا جو ذاتی آپ کی گاڑی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس میں سے 2.5% نکال کر کے غریب غربا میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. لیکن وقت جو ہے وہ ایک ظاہر سی بات ہے, ابھی ہم نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور خلفائے راشدین کی بھی اور دیگر صحابہ اکرام کی مثالیں پیش کی کہ کس طریقے سے ان حضرات نے اپنی پراپرٹیز کو اللہ کی راہ میں وقف کیا. تو لہٰذا وقف کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کی گئی کہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کا ثواب ہمیں انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا, یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور یہی ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی آخرت بنانے کا, اور اس بات کو بھی انشور کرنے کا کہ ہمارے بعد بھی ہمارے اس پراپرٹی کا استعمال کمیونٹی ویلفیئر اور نیشن بلڈنگ میں ہوتا رہے. اگلا سوال محمود صاحب کا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں بنا وقف کی ہوئی جائیداد کا مالک کون ہوتا ہے؟ غالباً وہ چاہتے ہیں اگر کسی نے مسجد یا کچھ بنا دیا اس کو وقف نہیں کیا تو اس کا مالکانہ حق کس کا رہے گا؟ جیسا کہ کہا گیا کہ ظاہر سی بات ہے جتنی بھی اس ٹائپ کی پراپرٹیز ہیں, چاہے مسجد ہو یا اور مسلمانوں کی جو اپنے جہاں بھی عبادت گاہیں ہیں, تو ٹیکنیکلی ان کو وقف بورڈ میں رجسٹر کیا جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے آلریڈی یو پی میں مہم چلا رکھی ہے, جس سے کہ جو آپ کو ایک قانونی ایک تحفظ حاصل ہے, ایک وقف ایکٹ کا تحفظ حاصل ہے, وہ اس عبادت گاہ کو حاصل رہے, جس سے کہ آگے چل کر کے کوئی بھی اس سلسلے میں دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو لوگ اپنی جو لوگ مساجد کو رجسٹر نہیں کراتے ہیں,
تو ظاہر بات ہے بنیادی طور پر جو شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کمیٹی اس کو اس کے مینجمنٹ کے لیے محلے والے اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ اس کو چلاتے ہیں، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن اس سلسلے میں ہاں میری رائے اور مشورہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجد ہو، سب کو چاہیے کہ اس کو اپنے اسٹیٹ وقف بورڈ میں ضرور رجسٹر کرائیں. اگلا سوال ارشاد صاحب پوچھ رہے ہیں، واٹ از دی کانسیپٹ آف خانقاہ اینڈ تقیہ؟ یہ خانقاہ جو ہے وہ کوئی بھی بزرگ ہو یا عالم دین ہو، وہ اپنا ایک کہنا چاہیے کہ ایک جگہ بناتا ہے جہاں پر کہ وہ بیٹھ کر کے درس و تدریس اور لوگوں کو اچھی باتیں مذہب اسلام کے سلسلے میں بتاتا ہے، اور وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور ایک تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کا کام کیا جاتا ہے. اگلا سوال شمس الدین صاحب پوچھ رہے ہیں، کین لیز پراپرٹی بی ڈیڈیکیٹڈ ایز وقف؟ لیز پراپرٹی کا بھی ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی مالک تو ہو ہی گا ہی، اور اگر وہ مالک نہیں ہے اور ایک کم مدت کے لیے اس نے ظاہر سی بات ہے لیز دی جاتی ہے، تو جو مالک ہے وہی وقف کر سکتا ہے، جو مالک نہیں ہے وقف نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا اگر آپ نے کسی سے پراپرٹی لیز پر لی ہے تو وہ تو ایک مدت کے بعد اس کی لیز ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. تو اصل مالک اس کا وہی ہے جس نے کہ آپ کو پراپرٹی لیز پر دی ہے. لہذا وقف جو کرے گا وہ وہی کرے گا جس کی کہ وہ پراپرٹی ہے. اویس صاحب پوچھ رہے ہیں، کین وی یوز زکات فار وقف؟ جی اگلا سیشن 12:10 پہ تو انشاءاللہ ہم 2-3 سوال اور ہیں. چودھری صاحب اجازت ہو تو لے لیں ان کو. نہیں ابھی بہت ہے، ایکچولی یہ سیشن جو ہے پہلے شروع ہو گیا تھا، تو ابھی تو 11:10 سے شروع ہونا تھا، تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، اور 12:10 کے بعد 12:20 سے شروع ہو سکتا ہے، ٹائم بہت ہے. اویس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، کیا زکوٰۃ کو وقف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ، جو بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے ظاہر سی بات ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو آپ زکوٰۃ کا مالک بنا دیں، تو آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کی مدد اور امداد کے لیے ہی دینا ہے. ڈاکٹر سہیل احمد صاحب پوچھ رہے ہیں، وقف پراپرٹی از ٹو بی رجسٹرڈ بٹ واٹ ول بی دی اونر نیم آن وقف پراپرٹی؟ وقف پراپرٹی، جو پراپرٹی کے کاغذات بنائیں گے اس میں اونرشپ کس کی دکھانی ہے؟ نہیں، جو اس کا اونر ہے اسی کی اونرشپ دکھانی ظاہر سی بات ہے. اور اگر آپ مسجد وقف کر رہے ہیں تو جو بھی وقف مسجد کی زمین کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ لگانی ہے. اور اگر بہت پرانی مسجد ہے اور اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان پیپرز کا، تو اس کے لیے بھی راستہ ہے کہ آپ سمپل اس کو وقف بورڈ میں رجسٹر کرا دیں تو وہ رجسٹر ہو جاتی ہے. محمد نازر صاحب پوچھ رہے ہیں، کسی ایریے پہ بچپن سے سنتے ہیں کہ زمین کسی کے نام وقف کرا دی ہے، پر اس کو کیسے کنفرم کریں؟ اگر اس نے زمین وقف کرائی ہے تو اس نے وقف بورڈ میں اس کا اندراج کرایا ہوگا، وقف بورڈ میں اس نے اس کی انٹری کرائی ہوگی، تو آپ وقف بورڈ کے ریکارڈ سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگلا سوال بھی یہی ہے، غالباً اس کا جواب چلا گیا. شریف فاطمہ پوچھ رہے ہیں، ہاؤ کین وی نو دی اسٹیٹس آف این اسلامک باڈی دیٹ از اٹ رجسٹرڈ ود وقف بورڈ اور ناٹ؟ تو جیسے مولانا نے بتایا، آپ وقف بورڈ کے ریکارڈ سے معلومات کر سکتے ہیں کہ اس کا اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا. وقف کی پراپرٹی کے رینٹ کم ہیں اور متولی کے پاس بیلنس بھی نہیں، کہ کورٹ اور ایڈوکیٹ کی فیس کس طرح ادا کریں؟ ظاہر بات ہے جو وقف کی پراپرٹی ہے، یہی بات ابھی جو میں نے شروع میں اپنے اس خطبے میں عرض کی تھی
کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے اگر آپ نے رینٹ پہ دی ہے تو جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی آپ کو رینٹ پہ دینا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر وقف پراپرٹیز ایسی ہیں جن کا کی رینٹ بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے پراپرٹیز کے مینجمنٹ میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور لیکن اب جو رینٹ کنٹرول ایکٹ اور یہ سب قوانین ملک میں موجود ہیں ان کا آپ سہارا لے کر کے اپنے یہاں کا رینٹ بڑھا سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے اتنی ارننگ نہیں ہو رہی ہے کہ وکیلوں کی فیس ادا کریں، تو بڑی تعداد میں ایسے بھی ایڈوکیٹس ہیں جو کہ فری میں ایسے نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ ان سے رابطہ کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا نہیں ملتا ہے تو جو مقامی لوگ ہیں کم سے کم وہ مل کر کے وکیل کی فیس دے کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. راشدہ صاحب پوچھ رہے ہیں واٹ از دی رول آف وقف بورڈ ان رننگ مدرسہ؟ نہیں، وقف بورڈ کا کوئی رول مدرسے کی رننگ میں نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مدرسہ وقف بورڈ میں رجسٹر ہے تو جو بھی ظاہر بات ہے اس مدرسے کے بائی لاز ہیں اور جو بھی اس مدرسے سے ریلیٹو وقف نامہ ہے، جو بھی وقف ڈیڈ ہے، اسی کے اکارڈنگلی وہ مدرسہ اس مدرسے کو رن کیا جانا چاہیے. اور آج کل جو وقف بورڈز کی حالت ہے اور خاص کر یو پی میں جو وقف بورڈ کی حالت ہے کہ ان کے پاس اپنے ہی امپلائیز کو سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کسی بھی مدرسے کو یا کسی بھی دوسرے انسٹیٹیوشن کو فائنینشیل ہیلپ تو نہیں دے سکتے. لیکن ہاں، جو بھی وقف ڈیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی وہ اس کی کمیٹی بناتے ہیں یا اس میں کسی متولی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایز پر وقف ڈیڈ اس مدرسے کو رن کرتا ہے یا کرنا چاہیے. ڈاکٹر اظفر شاہ ہیں، پوچھ رہے ہیں وقف الاولاد کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی وقف کی اس شرط کے ساتھ کہ میں اس کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں، جس سے کہ اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو وہ اس سے ہمارے گھر والوں یعنی ہماری اولاد کا جو بھی خرچہ ہے، جو بھی ایکسپنسز ہیں، وہ اس سے میٹ آؤٹ ہوں. تو اس میں بھی وقف الاولاد میں بھی جو بھی کنڈیشنز وقف نامے میں دی گئی ہیں اسی کے اکارڈنگلی وہ ان لوگوں کو اس کے ایکسپنسز ان کا خرچہ دیا جائے گا، یا جو بھی ارننگ ہو رہی ہے اس وقت پراپرٹی سے وہ لوگ اس کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا، آلسو واٹ اباؤٹ پرسنلائزڈ اوقاف شوڈ دے بی رجسٹرڈ؟ وقف الاولاد کو کیا رجسٹر کرانا چاہیے؟ ہاں، نہیں، ضرور رجسٹر کرانا چاہیے. تبھی، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھی، تبھی جا کے جو وقف ایکٹ ہے اس کے آپ ایمبٹ میں آئیں گے، اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس پراپرٹی کو لے کر اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی آپس میں کہیں پر بھی ٹکراؤ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ وقف ایکٹ کے تحت اس مسئلے کو کسی بھی کورٹ آف لاء کے تحت بھی اس کو حل کرا سکتے ہیں. اس وجہ سے وقف بورڈ میں اس کو رجسٹر کرائے جانا اس پراپرٹی کے سیفٹی کے لیے ضروری ہے. رضوان صاحب پوچھ رہے ہیں وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف متولی بائی کانگریگیشن، کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں متولی؟ نہیں، جو بات ابھی ہم نے اتنی تفصیل سے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جو بھی متولی ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اپوائنٹمنٹ کا کیا پروسیس ہے، اس سلسلے میں مختصر طور پہ یہ ہے کہ اگر وقف ڈیڈ میں کچھ بھی ایسا پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے متولی یا کس کو ایز اے متولی اپوائنٹ کیا جائے گا تو اسی کو فالو کیا جائے گا. اور اگر کچھ بھی ایسے نہیں دیا ہوا ہے تو وہاں پر جیسے کوئی مسجد ہے، کسی مسجد کا متولی اپوائنٹ کرنا ہے تو جو بھی نمازی ہیں وہ نمازی آپس میں کسی بھی ایک شخص کو اپنا اس مسجد کا متولی تھرو الیکشن اور تھرو وائس ووٹ جو ہے اس کو الیکٹ کر سکتے ہیں. اگلا سوال ڈاکٹر سہیل احمد صاحب ہیں، کین سم ون وقف دی all his property even though there are multiple children he has؟ اگر کسی کی اولادیں ہیں پھر بھی کیا وہ اپنی ملکیت کو وقف کر سکتا ہے؟
ہاں جی، اگر اس کو چاہے تو بالکل، اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے، اس کو اتنی پراپرٹی دی ہے، تو وہ اپنا وقف علی الاولاد بھی کر سکتا ہے، یا وقف کے ایک حصے کو عام لوگوں کی فلاح کے لیے، ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے وقف کر دے، ایک حصے کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے، دوسرے دونوں آپشن ان کے پاس ہیں، یا دونوں کو ملا کر بھی کر سکتا ہے۔ سارے پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے، جس ٹاپک پہ لیکچر ہوئے اگر وہی سوالات کریں گے تو اچھا ہوگا، تو اس میں آسانی رہے گی۔ اس میں کافی ایسے سوال ہیں جو اس سے ریلیٹڈ نہیں تھے، وہ ہم اس وقت نہیں لے پا رہے ہیں۔ قدرت پاشا صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں دی پراپرٹی آف اے پرسن ہو ڈائڈ ایشو لیس اینڈ ہو ڈو ناٹ ہیو اینی لیگل ہیئر آر آٹومیٹکلی ویسٹ ان وقف۔ میں پوچھ رہا ہوں اگر بے اولاد مر جائے، اس کو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کیا آٹومیٹکلی اس کی جو جائیداد ہے وہ وقف میں چلی جائے گی؟ نہیں، بہتر یہی ہے کہ مقامی لوگ اس کو اگر انہوں نے کوئی وہ نہیں کی ہے، ول نہیں کی ہے، کوئی وصیت نہیں کی ہے، اور ان کا کوئی لیگل ہیئر بھی نہیں ہے، کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے جو اور رشتہ دار ہیں یا جو مقامی لوگ ہیں، اس پراپرٹی کو وقف میں کر کے وقف بورڈ میں رجسٹر کرا دیں، جس سے کہ اس کا اچھے سے اچھا استعمال کمیونٹی ویلفیئر میں کیا جا سکے۔ شمس الدین مرزا صاحب پوچھ رہے ہیں واٹ وڈ بی دی شیئر آف اے فیمیل لیگل ہیئر ان وقف پراپرٹی ان وقف علی الاولاد؟ نہیں، وہ جو ایک تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جو وقف نامہ ہے اس میں جو بھی وقف علی الاولاد ہوتا ہے اس میں وہ تمام ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہیں، اسی کے اکارڈنگلی سب کو اس کا شیئر ملے گا، اور جو شرعی طور پر جو مرد ہو یا عورت ہو، اس کا شرعی طور پر جو کسی بھی پراپرٹی میں اس کا حق بنتا ہے، اسی کے اکارڈنگلی عورتوں کو بھی اس کا حق دیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی پراپرٹی، یہ کوئی شیلی احمد صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی اپنی پراپرٹی وقف کرنا چاہتا ہو مگر وہ وقف بورڈ کے انتظام سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ اس میں کرپشن ہے، تو اس کا سبسٹیٹیوٹ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا پاس سبسٹیٹیوٹ یہی ہے کہ وہ اپنا اس کو وقف کر دے، زبانی بھی وقف کیا جا سکتا ہے، ان رائٹنگ بھی وقف کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ان رائٹنگ وہ وقف کر کے اپنے حساب سے جو بھی شرعی قوانین ہیں ایک وقف پراپرٹی کو مینیج کرنے کے، اس کے مینجمنٹ کے، اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو خود مینیج کرے۔ عبد الساجد صاحب، عرفان صاحب لاسٹ کویشچن 2-3 بار لیں۔ جی جیسا آپ عبد الساجد صاحب ہیں، یہ آخری سوال ہے، کیا منشائے وقف چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں، منشائے وقف جو ہے وہ تو ایک دم بنیادی چیز ہے، اور اسی منشائے وقف کے تحت واقف کی جو منشا ہے اسی کے تحت اس پراپرٹی کو مینیج کرنا ہے۔ چودھری صاحب، ہاں 12:20 پہ ہم دوبارہ اسمبل ہوں گے تھرڈ سیشن کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں تہہ دل سے حضرت مولانا خالد رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے ساری چیزیں بتائی اور بہت خوبصورتی سے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا بے قیمتی وقت دیا، میں اس کے لیے ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پارٹیسپینٹس کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی بتائیں کہ جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے کی قوت دے، ہمیں آگے آنے والے دنوں میں بھی رہنمائی کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ 12:20 پہ اب ہم ملیں گے دوبارہ۔ سوالات اچھے
تو وہ کشمیر کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. ہم بولیں گے ہمارے یو پی کے ہلو نیرو صاحب یور آپ کا ویڈیو آڈیو دونوں آ رہا ہے. It's fine. My voice is clear, no? Yeah, it's clear. Thank you. We shall be starting in next couple of minutes, inshallah. Okay, fair enough. Overhead water tank. اس کو بند نہیں مرغا زور سے بیٹا
अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं चौधरी साहब, आप खैरियत से हैं? जी 12:20 से मैंने टाइम के हिसाब से देखा कि 12:19 है तो 12:20 पे आ गए आप। नहीं, हम यहाँ दूरबीन लगा के देख रहे थे, आप चाय पी रहे थे। चाय पीने बाहर चला गया था। जी 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 आपने पकड़ लिया जी। तो अब सेशन शुरू होता है। मैं जनाब रऊफ रहीम साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका खैर दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। रऊफ रहीम साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वक्फ फील्ड में बहुत ज़्यादा है, और वो होता है शुरुआत से ही, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो अपना एसेट बना कैसे पाएंगे। तो हमारे रऊफ रहीम साहब जो है वो सर्वे के मैटर में काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है, और सर्वे से ही हमारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वक्फी है, कौन सी नहीं है। तो इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए हमने रहीम साहब को रिक्वेस्ट किया है कि इस मैटर को आप जो है डील करिए, और जिससे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मालूम हो सके कि कैसे हम अपनी वक्त प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो मैं अपने भाई रऊफ रहीम साहब को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैंड ओवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ एक्ट जो था वो 1930 से जो है ऐसा एस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे इंडिया में। देन इट केम द 1954 एक्ट, एंड फाइनली जो है वो 1995 का अमेंडेड एक्ट आया। वक्फ का जो डेफिनेशन जो है वो एक्ट में दिया है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि उसके लीगल इशू जो है वो क्लियर हो जाए। वक्फ जो है वो डिफाइन होता है सेक्शन 3R में, और उसमें बोला गया है कि वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन of movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law, which can be pious, religious or charitable. तो कोई भी pious, religious या charitable काम अगर हो जिसका permanent dedication हो जाए towards Allah by any person, which can also include a Hindu. As per the new act, even a Hindu can make a waqf. उसमें डेफिनेशन क्लॉज में जो दो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्वे एक सर्वे कमिश्नर होना जरूरी है। सर्वे कमिश्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी, और सर्वे कमिश्नर जो है डिफाइन होता है अंडर 3P, एंड इट सेज इट्स द सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ अपॉइंटेड under subsection 1 of section 4 and includes any additional or assistant survey commissioner. तो सर्वे के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करे। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू अपॉइंट द सर्वे कमिश्नर। सर्वे कमिश्नर जब अपॉइंट होगा देन ही विल मेक द सर्वे ऑफ ऑल द वक्फ, एंड दिस सर्वे is supposed to be in terms of section 4 of the act. तो जब वो अपॉइंट हो जाता है सर्वे कमिश्नर तो उसका काम होता है कि वो एज पर सेक्शन 4 जो है वो एक्ट करे, और उसको एक्ट करने के लिए जो पहला सेक्शन था वो 1995 के एक्ट में था, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर द स्टेट अ सर्वे कमिश्नर for all awqafs and as many additional or assistant survey commissioners as may be necessary for the purpose of making a survey. तो सेक्शन 4(1) जो था वो पहले से था 1954 की एक्ट में, बट उसमें एक वर्ड था मे,
the state government may by notification. तो ये may का फायदा उठा करके जो सर्वे जैसा होना चाहिए था as per the act, वो कभी नहीं हुआ. बिकॉज एक्ट में एक पर्टिकुलर मोड था कि कैसा सर्वे होगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट का नहीं था. अपॉइंटमेंट के बाद में एक पर्टिकुलर वे था कि हाउ द सर्वे शुड बी कंडक्टेड. और जो कंडक्शन के लिए था वो था द सर्वे कमिश्नर शैल आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी सबमिट हिज रिपोर्ट एंड गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. द पर्टिकुलर जो विच वर रिक्वायर्ड वो था द नंबर ऑफ औकाफ, माने एक औकाफ में कितने वक्फ है, showing how many Shia or Sunni Waqaf, nature and object, gross income of the property, amount of land revenue, taxes payable, expenses incurred in the realization of income and all other particulars. तो जो सर्वे कमिश्नर्स 1954 में जिन जिन स्टेटों ने बाय चांस अगर किया तो वो सिर्फ उन्होंने है कि अपना नंबर लिख दिया और एक डेट डाल दी, बट जो अदर पर्टिकुलर्स थे उन्होंने उसको खा गए, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है. और सर्वे कमीशन जो है वो अपॉइंट हुए नहीं कितने स्टेटों में. इनफैक्ट फॉर न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 7th of December 2020 सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुए. तो यू कैन इमेजिन कि इसके दरमियान में जो है वो कितनी प्रॉपर्टी चले. मैं अकरमुल जब्बार साहब का बहुत मैंने दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और मुझे डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें बताया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वे कमीशन फॉर दिल्ली जिसमें हजारों वक्फ है अपॉइंट हुए ऑन 7th of December. तो ये बीच का दरमियानी पीरियड था, वो आप और हम लोग बैठ के अगर सिर्फ इसके बारे में तवज्जो करें तो कितने लाखों रुपए की जो है वो नुकसान जो है हम लोग को सबको हो चुका है. इसके सेक्शन का जो एक अमेंडमेंट आया, क्योंकि सेक्शन 4(1) में वर्ड था मे अपॉइंट, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको पता चला कि बीच में कुछ घपला हो रहा है, ये सही तरीके से काम नहीं हो रहा. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज नॉट कमिंग इनटू फोर्स. तो वो क्या करे कि उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया. अमेंडमेंट आया है अंडर सेक्शन 4(1)(a). 4(1)(a) 2013 में अमेंड होके आया, जिसमें I will just read the section for everybody's benefit. It says that every state government shall maintain a list of waqf referred to in subsection 1. और important line इसके बाद है, and the survey of awqaf shall be completed within a period of 1 year from the date of commencement of the amended act. माने 2013 का अमेंडमेंट आया और उसमें जो है मैंडेटरी हो गया, and the survey of waqf shall be completed. इसका मतलब पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो इनकम्प्लीट था, इसकी वजह से ये अमेंडमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया लाना 2013 में. और पीरियड भी दे दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट. इसके बाद में जो है वो 2013 के बाद से लेके अभी तक 2020 और 2021 इसको ये पर्टिकुलर सेक्शन को इन फोर्स में आए हुए अप्रोक्सीमेटली 8 years हो गए हैं. कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हो कि ये नहीं बोल सकती कि वी हैव कंप्लीटेड द सर्वे. So at the moment we don't know whether the survey has at all been completed in terms of the act. To the best of my knowledge, none of the states have done it, the survey. Survey नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम आई है कि what happens to properties which are not surveyed, या जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वक्फ है भी या नहीं है, और अगर नहीं पता है तो इंक्रोचमेंट के लिए ये एकदम बिल्कुल ओपन फील्ड हो जाता है. इट्स अ कंप्लीट ओपन फील्ड, क्योंकि अगर सर्वे ही नहीं हुआ है तो लोगों को पता नहीं है. अच्छा, मुतवल्लियों को जो है वो आंसरेबल नहीं होते हैं, अगर सर्वे नहीं है तो वो आंसरेबल भी नहीं होते फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. फॉर विच रीजन मेरा प्राइम रिक्वेस्ट ये है कि अगर पैनलिस्ट में से हम लोग को एक टीम बनाते हैं तो वी शुड एटलीस्ट फोकस ऑन व्हाई सर्वे हैज नॉट बीन डन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज टू बी डन टुडे, बिकॉज ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है. अगर हम लोग के जड़ें कमजोर हो जाएगी तो आगे का जो है वो शाख और जो ट्रंक है ट्री का वो कभी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द प्रॉपर्टीज आई हैव टेकन आर्टिज आल्सो, दे रन इनटू lakhs and crores of rupees. ओनली इन बंगाल जो है वो 10 lakh crores का जो है मेरे पास में आरटीए की इंफॉर्मेशन है. द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इज अबाउट 10 lakh crores ओनली इन वेस्ट बंगाल.
10 लाख करोड़। दो 2013 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें एक और अमेंडमेंट आया था सेक्शन 9 में जो है वो पावर ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल is an authority under the Ministry of Minority Affairs. इसके जो members है, persons have to be judges of the Supreme Court or the High Court. कि कितना अच्छी बॉडी बन सकती है, इसमें 2 persons who have to be judges of the Supreme Court or the High Court. And जो significant feature इसमें सबसे important feature 2013 में आया था वो ये था कि अगर there is some sort of a dispute which cannot be resolved, तो सबको आंख बंद करके जो है वो ट्राइब्यूनल जाने की जरूरत नहीं है और वक्फ बोर्ड की जाने की भी जरूरत नहीं। If there is some sort of a dispute कि भाई ये प्रॉपर्टी में encroachment हो गई, ये प्रॉपर्टी गलत ट्रस्ट से ट्रांसफर हो गई, then you can write to the Central Waqf Council कि देखिए इसमें यहाँ पे बहुत बड़ी तवज्जो की जरूरत है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये घपला हो चुका है, मसलन अकाउंट्स कोई मुतवल्ली ने नहीं दिया या किसी ने जो है दुकान वहां पे किसी ठेकेदार से वापस ले ली और बड़ी पकड़ी चढ़ा दी। That is the parent body under which all waqf boards are answerable. जितने स्टेट के वक्फ बोर्ड से, they are answerable to the Central Waqf Council. So instead of running around to all the courts of law or to the chief executive officer of the state waqf board, any person can only make a simple letter to the chief executive officer कि यहाँ देखिए प्रॉब्लम हो चुकी है, give a copy to the Central Waqf Council, which council, if they see that there is a genuine grievance, then they will appoint a retired is resolved. It is like the Arbitration Act. आप जो है वो किसी को डर लगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैं क्यों करूं, इसमें 2 साल जाएंगे 3 साल जाएंगे कुछ होता नहीं है, अल्लाह की प्रॉपर्टी अल्लाह समझे, तो आपको ज्यादा वकीलों की भी जरूरत नहीं है। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया कि कौन वकील करेगा, कैसे करेगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 लेटर लिखने हैं, एक आप वक्फ बोर्ड को लिखिए, एक आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल को लिखिए, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को लिखिए कि भाई ये प्राइमा फेसी डिफिकल्टी है, इट इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इट and you have a mechanism by which it can be resolved. You just have to tell them, and the Central Waqf Council, they will appoint if they see that there is a genuine grievance, एकदम apparent है, सामने दिख रहा है कि चोरी या घपला हो रहा है, तो वो जाके बोलेगी हाँ ठीक है हमारे यहाँ जो है इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक हमारे ऑलरेडी प्रोविजन है अंडर द एक्ट, और वो ये है कि आप जो है हम आपको एडजुडिकेशन के लिए जज साहब देते हैं who has to be a judge of the or retired judge of the Supreme Court or a retired judge of a chief justice of the High Court. मामूली जज के लिए भी नहीं कहा गया, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आजकल जो इतना हम लोग प्रॉब्लम लेके एक इतना बड़ा इशू बना के बैठे हैं कि कौन ट्राइब्यूनल जाएगा, कौन वक्फ बोर्ड जाएगा, कौन सीईओ को लिखेगा, उसको आप एकदम सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि यू हैव टू हैव डेडिकेशन एंड यू हैव टू हैव अ टीम who will focus on the issue. ऐसा नहीं है कि हर छोटी चीज के बारे में आप वहां पे लिख दें, एक कोई ऐसा बड़ा इशू हो आप उसमें लिखिए एंड द वक्फ बोर्ड विल अपॉइंट। अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल नहीं अपॉइंट करता है तो आप रिट पिटिशन करके हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट आपको अपॉइंट करके दे देगा एडजुडिकेशन। इट्स अ कंप्लीट मैकेनिज्म, इंस्टेड ऑफ एविडेंस देना, खड़े रहना, इसको बुलाना उसको बुलाना। दिस इज द ग्रेटेस्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी विच हैज बीन नॉट यूटिलाइज्ड एट ऑल, एकदम यूटिलाइज नहीं हुआ। Now, something is very important to be said is regarding the Ministry of Minority Affairs, because सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होना जरूरी था, और Ministry of Minority Affairs जो है also heads the Central Waqf Council. Now, Ministry of Minority Affairs has now made a website which is by the name of WAMSI. WAMSI जो है वो कंटेंट करती है कि मैंने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो है सर्वे हो गए।
अकॉर्डिंग टू मी वामसी का जो है ना उसका नाम चेंज कर देना चाहिए, उसका वामसी से बजाय स्कैमसी कर देना चाहिए। स्कैमसी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम, बिकॉज इतना बड़ा स्कैम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई मिनिस्ट्री में बैठ के इतना बड़ा दावा झूठा कर सके, और हम ये पूरी पढ़ी लिखी कौम जो है वो चुपचाप बैठ के देख रही है कि इतना बड़ा झूठा दावा हो रहा है कि ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन सर्वेड, when there are documents to show, I have seen that at least properties in hundreds have not been registered also. If they are not registered, then how can they be surveyed? और सर्वे जो वापसी ने करा है वो सिर्फ ये है कि प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी नंबर दे दिया है और लोकेशन दे दिया है। फर्ज कर लीजिए मैं आपको बोलूं कि भैया अगर आप जो है वो इस मस्जिद है, जामा मस्जिद ले लें दिल्ली, मैं लिख दूं कि 1 मस्जिद ऑन इतना इतना एरिया, मगर उस मस्जिद के नीचे में कम से कम 100 दुकानें हैं। वो 100 दुकानों में जो है वो हर दूसरे तीसरे साल में जो है वो टेनेंसी चेंज होती, उसके बारे में कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक छोटा सा लिख दिए 1 मस्जिद पॉपुलरली नोन एज नाखुदा मस्जिद एट न्यू दिल्ली, बस दैट्स इट। उसके दरमियान का जो काम होता है, जब टेनेंसी चेंज होती है तो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो चेंजिंग हैंड्स बिटवीन मुतवल्लीस, लाखों करोड़ रुपए जो है थ्रू आउट द कंट्री दे चेंज हैंड्स, to which there is no response by the community. सब चुपचाप बैठे हुए। वामसी ने इतना बड़ा झूठा दावा कर दिया, nobody has challenged that. It is apparent that Vamsi has got completely incomplete records. There is nothing, not even a grain of truth in what they have said. But it is very unfortunate कि हमारे community में बड़े-बड़े जो हैं वो senior advocates हैं, जो Supreme Court में practice करते हैं, जो High Courts में practice करते हैं, IRS officers है, IPS officers है, so many literate people, and in history also we have got so many people who are of our community. But it's very unfortunate that nobody stands up and says that what Vamsi is saying today is wholly incorrect. There is not one person who comes up to court or any other place or challenges it and says that Vamsi is incorrect, which is unfortunate. I personally have sat on many of these meetings. जो मैं आज बैठा हूँ, many of these meetings, nothing comes out of it. It is very unfortunate. I will re-emphasize on it that nothing comes out of these meetings. And today, if we don't do it, it will not. It is an eye-opener. Times have changed. My request is, after the meeting, after this 5-day seminar, get at least 10 good people who are either retired IAS officers, IPS officers, or men of eminence, and get them together, make a small team, so that at least if this team can stand up, then the community will benefit. No, they may be the leading lights, but somebody has to stand up. And the important thing is, I'll just cut it short. इतना लंबा मैं नहीं बोलूँगा because there are other things. The 4.3 का पालन नहीं हो सका. 4.1a में जो है, they already said that there should be a survey. It has not been completed. And 9.4 and 9.5 are not sections which have remained unutilized. Everybody is scared कि कौन जाके काम करेगा, कौन वक्फ बोर्ड को जाके बोलेगा, कौन जाके वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा. किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है. आप लेटर लिखिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, उनको बोलिए भाई 9.4 के अंदर में देयर इज अ डिस्प्यूट, 9.5 के अंदर में आप लोग को जो है वो यू हैव टू अपॉइंट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट, हु विल सिट, एंड 2 महीने में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. मुझे बार-बार आई एम अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट 3, 4, 5 ग्रुप्स. Time and again I received that भाई भोपाल में ये हो गया, जबलपुर में ये हो गया. I get a lot of messages, but who is acting? अगर आप मेरे को मैसेज दीजिएगा, वो मैं मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर दूं, x forwards to y, y to z, and we come back to same x again, then the purpose is not being solved. The whole purpose is being defeated. By forwarding messages, people think that हाँ ठीक है मेरा काम हो चुका, I have done my job, अब मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, which is a very unfortunate thing. A huge population of Muslims who have inherited waqf, they will not do anything. We are only playing passing the buck. My personal experience, because आपका reflect क्या कर रहा है ना, last 50 years में what is reflecting? If you see the worth of the waqf properties, they all run into lakhs and thousands of crores in different states. But what have you done from it? Nobody is doing anything. Nobody is doing anything, I can assure you. And let me have a list at the end of the 5-day seminar of any person who says, I have done this.
First come up and say, "Ki I have done this," is one person, is one group, and another group who will come up and say, "We are willing to do this." It is so simple. You just have to join 2+2. I have got so many messages that I have joined 2 groups for the last 6-8 months. Everybody is passing messages. I'm not naming anybody, but nobody goes to any particular forum and say, "This is my achievement." There is no achievement. I'm not pointing fingers, and I don't want to say what I have done. Now, another important thing is that I'll be very fast. किसी ने पूछा भाई मुतवल्ली कैसे अपॉइंट होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे, मुतवल्ली अपॉइंट एज पर द एक्ट होगा, बट प्रॉब्लम इट कम्स हियर कि फॉर द पोस्ट ऑफ मुतवल्ली आल्सो it is all a call of money, because mutawallis are making money in lakhs of rupees. And I am not making this suggestion just in the open. If anybody wants private information कि कौन-कौन से ऊपर में है, मैं जनरल नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है इसने किया उसने किया. I am talking in particular, I know of instances किसने कैसे कैसे पैसे बनाए हैं. और मुतवल्ली बनने के लिए किसको कितना वक्फ बोर्ड में पैसा देना पड़ता है, वो सबको. जैसे कोई थाने में जो है वो जाने मांगता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, मुझे ये थाने में पोस्टिंग कर दीजिए, मुझे जो है वो चांदनी चौक का थाना दे दीजिए, तो मेरी यहाँ इनकम इतनी बढ़ जाएगी. इट इज द सेम थिंग फॉर दिस. देयर इज नथिंग लेस और नथिंग मोर टू बी एडेड इन दैट. Important thing is कि letting out of properties, अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना, तो प्रॉब्लम जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि आंख बंद करके लोग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स, नाउ प्रॉपर्टीज कैन ओनली बी लीज्ड आउट, देयर कैन नॉट बी गिवन ऑन टेनेंसी. लीज रूल्स फ्लेम हो चुके हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी को या तो आप 1 साल के लिए दीजिए, छोटी प्रॉपर्टी को दीजिए 5 साल के लिए दीजिए, 10 या 30, मैक्सिमम इज 30 इयर्स का लीज रूल है. मुतवल्ली साहब लोग जो है हर वक्त के बहुत स्मार्ट हो गए, उन लोग लीज रूल्स के बारे में कुछ बोलते नहीं. अगर मुझे कोई दुकान चाहिए तो वो बोलेंगे ठीक है आप एक काम करिए आप किराए पे ले लीजिए, क्योंकि लीज पे अगर कोई लेगा तो उस लीज को रजिस्टर करवानी पड़ेगी. अगर 11 महीने से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. तो क्योंकि टेनेंसी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो वो क्या करते हैं, अगर सोचिए वही अगर दुकान या कोई शॉप जो एज पर लीज रूल्स हो, वो जाएगी मसलन ले लीजिए 25,000 रुपए महीने के लिए, तो इन लोग क्या करते हैं, आप काम करिए आप 2,000 रुपए किराए पे ले लीजिए दुकान को, और आप मेरे को एक डोनेशन की स्लिप आप बना दीजिए, 25,000 रुपए वक्फ के नाम पे डोनेशन कर लीजिए, और पगड़ी की रकम ये रख लेते हैं पॉकेट में. तो ये नासूर के जैसा एक प्रॉब्लम हो चुका है. मैंने जो है वहां पे लिखा था अभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, मैंने पर्टिनेंट क्वेश्चन दिया था अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि क्या टेनेंसी क्रिएट हो सकती है या सिर्फ लीज रूल्स के हिसाब एज पर द एक्ट, एज पर द रूल्स जो किताब बोलती है, यू कैन गिव ओनली इन टर्म्स ऑफ द रूल्स and that also only in lease. So what is your opinion? Can property be given on tenancy? So I got a very strange answer which says no comments. So the ministry doesn't know. This I got only 3 days back. They said no comments. They actually said no comments. I have done 2-3 other right to information from various waqf boards. None of the waqf boards have ever said that they have completed the survey. Now, one very important question is required to be asked by all of us. Why have the chief executive officers or the chairmen not seen that the survey has been completed? They are Muslims. Why have they not seen? And after me, there is a gentleman who may be from the Punjab Waqf Board. I am willing for an open debate. Please have initiated with the gentleman or any other chairman. And this question is very important as to why have they not done it? Are they not answerable? This is not their father's property. It is for them to come up and say why for 8 years survey has not been done. And if it has been done, then why is it not in terms of the act? This question is very important. And we are so scared, we can't even question the chief executive officers. Let us have an open debate. Have they done it or no? They have not done it, because if you read the act and the preamble to the act,
then the object and reasons of the amendment which came in 2013 says none of the state boards have completed the survey. None. That is the statement of object and reasons in the act. This is not what I am saying. Take any act, just open it up and read the objects and reasons, and it will come on the second page where you see objects and reasons of the amendment for 2013. उसमें glaring आ जाएगा कि none of the state boards have completed the survey. Why? Why have they not completed? No answer. I will give the answer. The answer is very simple. अगर सर्वे हो जाएगा तो सब चीज जो है रिकॉर्ड पे आ जाएगी. अगर सब चीज रिकॉर्ड पे आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा. जब सबको पता चल जाएगा तो पैसे का जो है वो लेन देन होगा नहीं. एकदम प्लेन एंड सिंपल मैं आपको 2 लाइन में बोल देता हूं. अंधाधुन डकैती हो रही है. अंधाधुन डकैती हो रही है. And it is happening where people who are literate, a whole community of literate people are deliberately closing their eyes, which includes you also, Chaudhary sir. We have deliberately closed our eyes, and me. Today, if we don't focus and we sit on crying, इतना absurd question मेरे को इससे पहले आया कि वक्फ बोर्ड के पास में पैसा नहीं है ये करने के लिए, वो करने के लिए, आपकी उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है. अबे चोरी कर लोगे तो सैलरी कहाँ से दी जाएगी? ऊपर वाला सब चोरी कर लेगा तो सैलरी कहाँ से देखी जाएगी? आप खाली सोचिए 6% जो है वो वक्फ कंट्रीब्यूशन मिलता है. 6% वो ले सकते हैं. In one property only in Calcutta, one property in central Calcutta is giving 1 crore rupees rent. Only one property next to High Court, and which was given by the grandson of Tipu Sultan. Tipu Sultan Masjid is very famous in central Calcutta. उसकी एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए जो है वो देती रेंट. 6 लाख रुपया अगर 6% निकाल ले तो वक्फ का कंट्रीब्यूशन हो जाता है. करेक्ट. एक हुगली की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आई जस्ट गॉट इन्फॉर्मेशन, वो 17 साल तक अकाउंट्स नहीं दिए. 17 साल के अकाउंट्स जो है किसी ने आरटीआई किया कि भैया 17 साल तक का अकाउंट्स नहीं आया है, तब मैनेजमेंट उठी 17 साल के अकाउंट एक साथ दे दी और उसको वक्फ बोर्ड ने ओके कर दिया. यू आर सपोज टू हैव इट ऑडिटेड एवरी ईयर. आप पब्लिक सर्वेंट है. जस्ट रीड सेक्शन 101 ऑफ द एक्ट. यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू विल गो टू जेल फॉर इट. आपके ऊपर में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा. बट नोबडी इज स्कैर्ड. देखिए चोरी की एकदम ओपन इन. आई एम सो सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम माय सर्वे पार्ट ऑफ इट बिकॉज बोथ आर लिंक्ड. चोरी जो है ना, जब आपने हर चीज को आप जायज कर दीजिएगा ना तो चोरी भी जायज हो. ये जायज हो चुका है. आई एम प्लीज सेइंग नेक्स्ट टाइम गेट सम गुड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स and I am willing for an open debate. Please don't keep it only for this knowledge part of it. In my 52 years I have seen everything. 30 years से मैं देख रहा हूँ. अगर आज हम लोग नहीं उठ के खड़े रह सकेंगे तो जो हम लोग अभी क्या मुसलमानों पे सच्चर कमेटी रिपोर्ट बन रही. सच्चर कमेटी रिपोर्ट में इतना ऐसे लिखा गया, दिस कम्युनिटी ऐसे लग रही है कि बदतर से एकदम बदतर हो गए. बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, खत्म है. क्यों? It's you and I am responsible. As a lawyer, I will not do anything. I'll say, ठीक है अल्लाह देखिएगा, कोई बात नहीं, सर्वे होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है. So if you don't attack at the base, please form a team of 10 people who will do it, who will come up and say कि हाँ these 10 people will identify and work. खाली identify talk से होगा ना. मैं 6-8 महीने से 2 ग्रुप है. बॉम्बे का एक ग्रुप है और इनफैक्ट एक पुणे का है. Nothing. I'm only getting कि भाई हाँ भोपाल में ये हुआ, जबलपुर में हुआ, कर्नाटक में ये हुआ. Then do something. Put on record कि हाँ ठीक है हम लोग उसमें क्या हो सका. What have we achieved? The survey is not complete. None of the chief executive officers are willing to give an answer. Vamsi comes up and says कि हाँ मैंने सब चीज सर्वे करा लिया. For 8 years, why didn't our people get it surveyed? It's a very big question. That's all. I'll take the questions because I don't think much can come out of it, or I'll take the questions. इरफान साहब. चौधरी साहब. हाँ इरफान साहब. जी साहब. हाँ अब देखिए क्वेश्चन आए होंगे. जी.
What question should one ask in RTI regarding identifying/survey/asking questions related to tenancy? You can write to them and just tell them that there is no provision for tenancy. The only provision are the lease rules of 2013. So you can put in a question, okay, whether a property has been given on tenancy or whether it has been given on lease, please let me know. And anybody can ask the question. I'm still saying there's a definition under 3K. 3K is very important. Any person interested, I'll just read 3K again. I think I missed out that. I'll just read 3K for 1 second. Because a lot of people say कि आप कौन होते हैं बोलने के लिए? In Calcutta, up to the judge, it's foolish. I'm open for contempt also. आके बोलता है, how are you a person interested? Three K says who is person interested? Person interested. Person interested in a waqf. This is 3K of the Act. Means any person who is entitled to receive any pecuniary, monetary or other benefit from the waqf. जिसको कुछ monetary benefit मिले, जैसे वक्फ औलाद में किसी को मिला, etc. But includes, now this is important, includes any person who has a right to offer prayer. मगर अगर आप जा रहे, कोई वक्फ है, मस्जिद भी बनी हुई है, तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मगर वो मस्जिद के रिलेटेड कम से कम 20 और प्रॉपर्टियां हैं, तो any person who has a right to offer prayer or to perform any religious rite in a mosque, Eidgah, Imambara, Dargah, Khanqa, Pirkhana, Karbala, Maqbara, graveyard, or any other religious institution connected with the waqf, or to participate in any religious or charitable institution under the waqf. So it's a wide ambit. कोई आपको ये नहीं पूछ सकता कि आप कौन है, because the section itself includes any and everybody. And all one has to do is write to the chief executive officer or the chairman of the Waqf board. If this property is next to me, or I'm a person interested, how was it alienated? वो कैसे transfer हुई? Lease पे गई या tenancy वो? और क्या rate of उस पे गई है किराए पे? आप हमें बताएं, वो आपको जवाब देंगे. अगर जवाब नहीं दें तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल को लिखिए कि यहाँ पे हमने ऐसा जवाब मांगा था और वो जवाब नहीं दे रहे. अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप जो है ये डिस्प्यूट आ गया है कि भाई जहाँ पे आपको 25,000, 30,000, 50 रुपए लीज मिलने का था, वहां पे जो है वो 1,000 रुपए किराए पे जगह चले गई है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल के उसके ऊपर में प्रेशर आएगा, वो अब लिखेंगे, वो वक्फ बोर्ड को लिखेंगे कि आपके अगेंस्ट में ये एलिगेशन आ रहा है कि ये गलत ट्रांसफर हुआ. और जब डिस्प्यूट है तो आप बोलिएगा, डिस्प्यूट सामने अपेरेंट है तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का अपॉइंट करिए और हम लोग महीने 2 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा इश्यू. It is so simple. You don't have to go running to the Waqf tribunal, because that itself is a den of thieves. You just write to them. That's all. Under section 3K, you say I'm a person interested and just give me this all information. They'll write to you. Irfan sir, next question. Irfan sir. There is a question that for making a complaint against a mutawalli, where one should go. Again to the Waqf board. Go to the Waqf board, write to them. Don't make an omnibus complaint. कोई ऐसा complaint मत लिखिए जिसका कोई वो नहीं. Make a specific complaint. अगर कोई मुतवल्ली ऐसा कर रहा है, then make a specific complaint. जैसे मसलन उनको हर साल में उसको जो है वो ऑडिट करके अकाउंट्स देने हैं. अगर ऑडिट करके अकाउंट्स नहीं देता है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं. अगर आपको ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए तो आप वक्फ बोर्ड को लिखिए कि हमको ये वक्फ का जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स दे दो.
हाँ 10 रुपीज के एफिडेविट करके दे दीजिए वहां पे, वो तो आपको कोई भी आपको एडवोकेट लोकल भी बता देगा कि आपको क्या लिखना है. नॉट सच अ बिग इशू. आई थिंक. Irfan sir, next question. जी डॉक्टर साहब. ठीक है. Tenancy is reality. Most state work board get some income from rent. How can we change the old institution of tenancy, although the rent is too low? I think शायद पूछ रहे हैं कि पुराने जो किराएदार हैं उनको कैसे हम निकाल सकते हैं या रेंट कैसे बढ़ा सकते हैं. पुराने किराएदार के लिए जो कम से कम 3-4 स्टेट में जो है ना, the premises tenancy act is not applicable. ठीक है. So then the transfer of property act will come into play, which makes it very simple to evict a person. The premises tenancy act has been abolished in at least 2-3 states I know. I think in Rajasthan, in Bengal, UP maybe shayad. The act is not applicable. So under the transfer of property act, you have to file for eviction. And that is a much more simpler process. Much more simpler process. Old tenancies को जो है ना निकालना मुश्किल. किराया बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, but the problem is not there. The problem is कि जब old tenant जाता है ना, एक छोटी सी दुकान भी आप कहीं पे ले ले, दिल्ली में भोपाल की मार्केट इतनी सारी बन गई, इलाहाबाद में हो गया, जब वो एक किराएदार जाता है दूसरा किराएदार आता है तो जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट है वो 30% 40% मुतवल्ली की पॉकेट में जाता है. Old tenancies के लिए you have to file a suit for eviction. That's the only thing. Farhan Siddiqui is asking, can we geo-reference all the work properties? If yes, it will be very useful for community. Can we? Geo-referenced. They talk about basically geo-reference. Geo-reference. Google coordinates लेने के बाद क्या हम property को, so that property can be identified. It is very important. We have to use technology. I am very grateful to the question. It is very important. It has to be done. It has been done in forest areas जहाँ पे tigers को identify किया गया, trees को identify किया गया, tribals को identify किया. We should be doing it, and it is very important. It is very important. I think we should. It is a step in the right direction. We should do it that way. To the survey commissioners, we have to write to the board, to all the Waqf boards, whoever is staying in whichever state, you should use this technology so that there is no future discrepancy or difficulty. We can give a suggestion and tell them that the suggestion should be followed. So, क्या हम भी जियो कोऑर्डिनेट्स लेके वर्क बोर्ड को लिख सकते हैं, स्टेट वर्क बोर्ड को, कि जियो कोऑर्डिनेट्स अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लें, if they don't take any action at their end? Then we can file a writ petition. If they are deliberately not doing it, if they have not acted for 8 years, they have not acted, and now they are refusing to use technology to suit their own gains. We should. Rizwan is asking what question should one ask in RTI regarding identify/survey/asking question related to tenancy. You can ask that in a particular work. You can say, please give us the list of tenants in this work, and what is the amount of rent being paid by them. Dr. Shah is asking, what is the solution of subletting issues of Awqaf, shops, hotel, etc.? Also, rent control for work assets still remain there. What is your solution? Rent control, since properties have been given prior to the 1995 Act, so you can't say that you are not tenants. If you are old tenants, then you're old tenants. The only remedy against them is to file for eviction. Regarding changing of hands, अगर board एक strong stand ले लेता है वक़फ़ board कि नहीं, या मुतवल्ली एक strong stand ले लेता है कि no, we will not change tenancy and we will not create, because you can't create a tenancy. You have to bear it in mind that after the 1995 Act, the concept of tenancy is gone. It remains only in the minds of the mutawallis and the waqf boards. If you ask any sane judge who will say, can a property be turned, can it be given on tenancy? There is nothing in the Act. My knowledge of law may be limited, but on this I'm sure of it. You cannot create a tenancy because the Act speaks of lease for a particular period in a particular method.
आपको उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा. अगर 1 साल से कम आपको देना है तब आप जो है वो ढोल पीट के बताइएगा. अगर आपको 5 साल से ज्यादा देना है तब आप लोकल न्यूज़पेपर में दीजिएगा 1 या 2 में. अगर 10 से ज्यादा है तो आपको 3 न्यूज़पेपर में देना है. उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है. एक पर्टिकुलर मोड प्रिस्क्राइब्ड. You cannot shift from that. Tenancies are a strict no. Strict. You can only give as per the lease rules. If somebody does it, it is an unpardonable sin. You can go and challenge it also. महमूद अनवर साहब कह रहे हैं मुतवल्ली की शिकायत कहाँ करें? स्टेट वक्फ में शिकायत के बाद. नहीं, मुतवल्ली का जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है ना, पहले मेरी एक माने दिली तमन्ना ये है कि सब लोग एक वक्फ एक्ट खरीद लो. Whoever is there in our meeting, no, please, and everything is provided. उसका इंडेक्स पेज देखेंगे तो you can read it. You don't have to ask questions then also. मुतवल्ली की शिकायत कहाँ करनी है वो वक्फ बोर्ड में करेगा, because they are the appointing authority. If they are the appointing authority, then you have to bring it. It is a statutory body, so naturally you have to go and tell the Waqf board only. If they don't take an action, then again go to the Central Waqf Council. A wrong person is being allowed to continue. Please see why this person who is under a cloud, why is he allowed to continue? I have made a specific complaint against it. Don't go running around to the tribunal. I am telling you, tribunal में जाते जाते 5-7 साल लग जाएंगे, जूते गिर जाएंगे, कुछ नहीं होगा. Don't go to the High Court also. Everybody, please write to the Central Waqf Council after writing to the board. Tell them that there is a dispute. This dispute needs the mechanism which is given under the Act, which is to appoint a retired Supreme Court judge, and he will come and solve it. He will give his award. He will resolve the dispute. So डर भी कुछ नहीं है. जी, अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी इमाम बाड़ा या मस्जिद को दिया है और कुछ वक्त के बाद लगता है कि उसका मिसयूज हो रहा है, उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? अगर देखिए आपने जो है वक्फ कर दिया तो लाइक ए रेड फर्स्ट डेडिकेट, अगर परमानेंटली डेडिकेट कर दिए हैं then it is your unless yourself say कि मेरे फैमिली का आदमी मुतवल्ली बनेगा. Correct. If you have given it and you have given it also, then और अगर आपको ऐसा किसी को भी डाउट है मांगते हैं, don't go. Make a trust. A trust is not barred. There is a distinction between a waqf and a trust, but you make it specific. Can create a trust. Don't know के बाद में वक्फ बोर्ड के लोग चोर बने, मुतवल्ली चोर बने, make trust and keep it within the family. It's a family trust. इकबा हुसैन कह रहे हैं what we mean by waqf property. I mean to ask, there are a small and big mosque and imam bada in villages and towns. On what basis these are taken under waqf board? See, waqf means it is, if there is a waqf, there can be an oral waqf also, there can be a written waqf also. The term waqf itself signifies that there is a permanent dedication to God. आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी चली. If you registered, which one should, with the Waqf board, then the Waqf board will have general superintendence over it, but your intention will reflect from the deed. There has to be a Waqf deed of administration. And once it is made, the permanent dedication is made, it is not that you can take it back. रब साहब, ये वक्फ एक्ट 1995 है जो उनको लेना है, जो आपने कहा सबको लेना चाहिए. हाँ, 1995 अमेंडेड हुआ है 2013 में, बट उसके लीज रूल जो थे 2014 में आए थे, they have again been amended in 2020, the lease rules. तो 2021 का एडिशन लीजिएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा, सबको ले लेना जरूरी.
और एकदम तवज्जो से सेक्शन 9(4) और 9(5) को पढ़ ले. It is an easier mechanism not being utilized. We should not be scared of it. डॉक्टर साहब क्या हम इनसे लिंक आप अगर हमें पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? हम वैसे लोग ले लेंगे लेकिन आजकल क्योंकि मतलब जमाना डिजिटल है. 100 रुपए की किताब मिलती है, जो 100 रुपए की किताब है बस. बेयर एक्ट जो है वो 100 रुपए की मिलती है. जी बेहतर. और नहीं तो ज़कात फाउंडेशन में जो है किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ज़कात फाउंडेशन हैज अ टीम ऑफ लॉयर्स. They will answer any query instead of getting other money 2, 3, 4, 5 opinions. Zakat Foundation has got at least 4, 5 good lawyers, and any difficulty you can mail to me directly also. I'll be willing to give any answer on that. But Zakat Foundation में 5-6 अच्छे lawyer. Any legal question can come over there. मोहम्मद अफाक साहब पूछ रहे हैं वक्फ फॉर फी सबीलिल्लाह में क्या क्या एक्टिविटीज कवर हो सकती हैं? जो उसमें लिखा हुआ पायस, चैरिटेबल, जो वक्फ के डेफिनेशन में लिखा हुआ वही चीजें कवर हो सकती है. और पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल, उसमें आप जो है वो अगर चैरिटेबल में आप स्कूल खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, यतीम खाना खोल सकते हैं. इट्स बिग, इट्स अ बिग अम्ब्रेला. पायस में भी बहुत सारी चीजें, जो चीज पायस हो. रिलीजियस में भी आप कुछ कर सकते हैं. तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग which is under either being pious, religious or charitable. ये तीनों हेड के अंदर में बहुत सारे सब हेड्स, बहुत सारे सब हेड. अगर आप डोनेशन कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, that can be done. Anything. ये फरहत साहब में पूछ रहे हैं, can we decentralize system within the state also? That is, in every district, if there is office, it will help in administration and control. I have been suggesting that. It's very important. The question is who will head. See, let's address the problem. अच्छा वो question है. There has to be a top bracket, like I said, of 10 people. 10 people at the center. जैसा सेंट्रल वर्क काउंसिल है, आप एक ऑल्टरनेटिव बॉडी ले लीजिए. वो आप 10 आदमी who are your greatest persons. IAS ऑफिसर्स हो, IPS रिटायर्ड ऑफिसर्स हो. टेक रिटायर्ड पीपल, बाकी लोगों के पास में टाइम नहीं. टेक देम. सलमान खुर्शीद साहब हैं, सीनियर एडवोकेट, उनको ले लिया. ऐसे 10 आदमी आप एक बॉडी बना दीजिए. उसके नीचे में आप स्टेट बॉडी बना दीजिए, जैसे स्टेट वक्फ बोर्ड है. वैसे आप पैरेलल बॉडी कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ऑल द स्टेट वक्फ बॉडीज जो है दे विल रिपोर्ट टू द सेंट्रल बॉडी. और स्टेट के नीचे में डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दीजिए. If 15 people sit down and just put on the thinking cap, it's an easy job. Otherwise हम लोग WhatsApp ग्रुप रह जाएगा और कुछ भी नहीं. Which is my fear. सैयद अली साहब पूछ रहे हैं, सर, does son becomes a mutawalli after the death of his father? Does it work like inheritance? It depends on the deed. There is no bar for a person who is a waqif not to indicate in the deed that my son will become. There is no bar. It can happen. A Hindu creating an awqaf, will it be an Islamic awqaf as per law? It should be. Is there any role of NGOs in running the Waqf board at any level, that is block, district or state level? If the NGO is registered, then there is no bar. They can, but how can they? If the Waqf deed says that the Mutawalli is supposed to run it, how can an NGO come into that? You can't do that, no. If today I make a Waqf, I say by so and so it will be run on my. Jawad Ali Saab पूछ रहे हैं, what is the name of book suggested by you? This is BR Act 920 amended until 2021. ये बताया आपने? जो हमने एक्ट लेने के लिए कहा है? वो एक काफी है. एक और कोई भी क्वेश्चन हो, you please write to Zakat. Please write to Zakat Foundation. They have a team of lawyers. If they've got any difficulty, you can write to me directly also. सैयद अली साहब पूछ रहे हैं, सर, is there system of audit of work properties? Yes, it's in the act. I'm telling you, it is a very strict act, not being followed by a very foolish group of people like us. It's a very strict act. I have not read a better act. Unfortunately, जो है हम लोग इतने अपने को बेबस और मजलूम समझते हैं
کہ ہم لوگ کچھ کرنے نہیں مانگتے. The more I read into the act, the more I see کہ کتنا ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ کیا گیا ہے for the benefit of Muslims. But ہم لوگ میں اتنا ڈر ہے, cowardice ہے, اتنا hesitancy ہے کہ we don't want to read also. Is there any qualification criteria for mutawalli of waqf property? Rauf Rahim sahab? No, پیچھے میں اس کے 10 کیس then there should be. It is for the Waqf board to choose amongst the most important names which have come to them. Unfortunately, they choose only those persons judge ہوتا ہے. Give you examples of them. Only those persons who do not have open discussion with their books of accounts. I am willing to sit with any chief executive officer of any board. Just ask them to bring their کوئی نہیں دکھانا. اچھا, عمر فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں کین اے وقف پراپرٹی ڈیولپ بائی جوائنٹ وینچر؟ کین اے وقف پراپرٹی ڈیولپمنٹ بائی جوائنٹ وینچر؟ You don't think everybody else. Joint venture آپ کر سکتے ہیں, but it can be done. یہ کوشچن جو ہے جناب اشتیاق صاحب اچھی طریقے سے جواب کرنا پڑے گا, انوائٹ کرنا پڑے گا, دیکھ پڑے گا. جی کوئی اور کوشچن آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سر کین یو پلیز شیڈ لائٹ آن دی رول آف نواٹکو, NAWADCO? I don't know what's the full form of Nawatco. I'm not too sure. عرفان صاحب. جی, نیشنل ورک ڈیولپمنٹ کارپوریشن. عرفان صاحب. جی سر. رؤف رحیم صاحب نواٹکو بتا رہے ہیں نیشنل ورک ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, بٹ لائک آئی ٹولڈ یو بیفور, ایسا یہ نواٹکو جو ہے نا اکارڈنگ ٹو می, یہ جیسے گھوڑوں کے اوپر میں جو وہ لگا دیتے ہیں نا سائڈ میں کہ وہ ادھر لیفٹ رائٹ نہیں دیکھے, یہ ویسا ہے. یہ انڈر دا گارب آف نواٹکو جو ہے, اٹ از جسٹ این آئیڈیا ٹو سم ہاؤ بلائنڈ فولڈ دا مسلم کمیونٹی انٹو بلیونگ کہ یہاں سب اچھا ہونے والا ہے, ورنہ ایکچولی سب خراب ہو. دس از اونلی اکارڈنگ ٹو می. یہ صرف ایک چوری کا ایک اٹ از اے ہائر ڈگری, نتھنگ لیس, نتھنگ مور دین. یہ کمپلیٹ شام ہے. ہم لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے. اٹ از سو ڈیمیننگ ٹو سے کہ اتنے سالوں میں ایک یونیورسٹی ہم لوگ نہیں بنا سکے, ایک نام کی ہاسپٹل نہیں بنا سکے, کروڑوں کی جائیداد کے اوپر میں اوپن لینڈ پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ صرف ابھی تو ایک آدمی سے واٹس ایپ دوسرے کو, ایک یونیورسٹی نہیں, ایک کالج, ایک بڑی ہاسپٹل نہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جو ڈیولپ ہوتا ہے, مارکیٹ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی پگڑی کے پیسے چلے جاتے ہیں, اور جو ہے باقی سب لوگ ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے رہتے. اتنے سالوں کے بعد میں ایک کم سے کم ایمز جیسی ہاسپٹل کمیونٹی بناتی, یا ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی کم سے کم 4-5 یونیورسٹی ہوتی. آپ کو تو لینڈ فری مل گیا نا, آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جب زمین فری مل گئی تو صرف آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ عمارت کھڑی کرنی. اٹ از دا سمپلسٹ تھنگ پاسبل. اس کا کوئی مل چکی. چودھری صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا میٹر ہے, یہ سبجیکٹ جناب اشتیاق صاحب لاسٹ سیشن میں ڈیل کریں گے, اور اسی لیے انہوں نے لاسٹ سیشن لیا ہے کہ ساری چیزیں سب وغیرہ سب جاننے کے بعد, پرابلم جاننے کے بعد وہ بتائیں گے کہ اس کا ڈیولپمنٹ کیسے کیا جائے پراپرٹیز کا. تو
وہ تھوڑا سی اس سبجیکٹ کو ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے کچھ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا اچھا کوشچن ہے, ایک بار اگر رؤف رحیم صاحب سے پوچھ لیں. محمد اسلم رضا صاحب پوچھ رہے ہیں وقف لا از اے سینٹرل لا اور اسٹیٹ لا. If it is state law, does it vary from state to state? No, it's a central law. Central. Parliament. Uttar Pradesh or Bengal mein nahi tha. They had their own state act. But from 1995, it's central act for all states. چودھری صاحب اس کو ختم کریں, کچھ اور کوشچن لے سکتے ہیں. ہاں جی 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 بہت بہت شکریہ رؤف رحیم صاحب. جی میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں, کیونکہ آپ نے جو بلنٹ ٹروتھ سب کے سامنے رکھا ہے اس نے ہم سب کے ضمیر کو جھنجھکور دیا ہے. اور آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہلو ہلو جی سر صاحب آڈیبل ہیں آپ؟ جی سر آواز سن رہے ہیں؟ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے ضمیر کو جھنجھکور دیا ہے, اور یہ وقت ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے, نہ کہ باتیں کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ادھر ادھر کی فال ڈھونڈیں. ہمیں اس میں میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں, کیونکہ میں اپنی کچھ وہ نہیں بتانے مانگتا تھا کہ آئی جسٹ گیو اے سرمن اور کسی کو صرف یہ. تو میں نے ایک سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کری ہے آن سروے. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جس 10 آدمیوں کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ایک پینل فارم کرے, وہ ریٹ پٹیشن میں داخل ہو جائے, کیونکہ کل اپنے کو ایک دوسرے کو بلیم گیم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. ٹوڈے ایک ریٹ پٹیشن ہو گئی ہے, سپریم کورٹ ہیز اگریڈ اینڈ پٹ دا پریشر آن آل دا اسٹیٹ. So one writ petition is already pending. It is going to come up again in February. All the state Waqf boards, all the state governments have admitted and said survey will not be made. So today, whoever wants to come, please file an application and say, I am also interested. I also want to be a party in this writ petition. I want to say something. Tomorrow, I don't want to hear کہ ہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. رؤف رحیم صاحب وہاں پہ کریں, اچھا کریں, برا کریں, کیا ہو نہیں ہو. Please join. Anybody who's listening who wants to come in, please join. جی It is coming up in February. آپ کو ایک تو والنٹیئر مل گیا. جی ایک تو میں ابھی سپریم کورٹ میں رجسٹرڈ ہوں, تو میں تو آپ کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں, اور جب 6 دن نکل جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ سے آتا ہوں. اور میں کوشش کروں گا, یہ جو سجیشن آپ نے دیا ہے, ایکچولی میں بھی ای میل یہ میسیجز ریسیو کرتا تھا کہ بھوپال میں یہ ہو گیا, اندور میں یہ ہو گیا. تو ایکچولی اس طریقے سے میسیجز پاس آن کرنے سے تو کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے, جب تک کہ کیونکہ لوکل پرابلم کو لوکل لوگ ہی ڈیل کر سکتے ہیں. یہاں دلی میں بیٹھ کے وہاں اندور کا کام نہیں ہو سکتا ہے. ون شوڈ بی پریکٹیکل. تو جو ہے لوکل جو ہے ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کیپٹل میں ایک چھوٹی سی باڈی ضرور ہونی چاہیے جو کہ اس اسٹیٹ کے ایشوز کو لک آفٹر کرے. اور ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ سینٹرل باڈی ہو. میں سلمان خورشید صاحب سے ملوں گا اور اس میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں. 8-10 لوگ آپ جیسے سجیسٹ کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہاں کی باڈی جلدی سے بن جائے, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی فروری میں بن جانا چاہیے, کیونکہ میری گزارش یہ ہے کہ ورک میں میری گزارش یہ ہے کہ اس میں بدر دریز احمد صاحب کو ضرور لے لیجیے. ریٹائرڈ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے تھے دلی کے, ان کو ضرور لے لیجیے. جی 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 ہاں جی جی, کیونکہ اگر ہم جو سروے کا کام جو ہے وہ اسٹارٹنگ ہوتا ہے, اور اگر وہی کام ہم نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے, کہیں کوئی روشنی دکھے گی نہیں. تو اس لیے میں تہہ دل سے اپنے رؤف رحیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سوتے سے جگایا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ جیسے کہ
ہمیں تو یہ کہتا ہوں کہ بابری مسجد کی شہادت نے ہماری قوم کو جگایا تھا، سو رہی تھی، جگی تھی، اس نے جگایا تھا. اور ابھی جو حالات ہندوستان میں ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ جگانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ بھائی سوئیے نہیں، اٹھیے، اپنے کو پہچانو اور کچھ کرو اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رحیم صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں اور ہمارے بھائی اور بہن سونے سے جگیں گے اور اپنا کام، اگر 1 فٹ بھی 1 انچ بھی زمین کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو لڑ پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی پراپرٹی کے لیے اتنی بھی اگر نہیں ہمت رکھتے ہیں کہ آواز بلند کر سکیں تو یہ تو بہت شرم کی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی اور بہن اللہ کی زمین کو بچانے کے لیے دل سے لبیک کہیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھیں گے. لفظوں کے ساتھ چودھری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک لنک شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ ہے، جس کے اندر ابھی تک جتنے بھی ایکٹ اس میں انیکٹ ہوئے ہیں، جو بھی امینڈمنٹس اور رول آئے وہ سب اویلیبل ہیں. اگر آپ کہیں اجازت ہو تو میں شیئر کر دوں چیٹ باکس پہ تاکہ سب لوگ اسے بالکل بتا دیجیے سبھی کو جو ابھی کر لیا ہے میں نے معلوم سب کے. میں اس کو دوبارہ یہ پینلسٹ کو چلا گیا ہے، میں اٹینڈیز کو بھی کر دیتا ہوں اس میں. تو یہ سب لوگ اس پہ کلک کر کے ان کو جتنے بھی ایکٹ رول ریگولیشن وقت سے ریلیٹڈ ہیں سب اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے. سب لوگوں کے چیٹ باکس میں ہے چودھری صاحب ابھی. جی. تو اب میں یہی کہوں گا کہ بہت شکریہ ہمارے بہت شکریہ. ہاں رؤف رحیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ وقف بورڈ کے انچارج رہے ہیں. تو آفٹر نون میں 2:30 پر ایسے ہی لوگوں سے جو ہے ملاقات ہوگی، جیسے کہ محمد شاہین ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہریانہ، اور جناب فیضی ہاشمی صاحب وہ بھی دلی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ممبر ٹریبونل رہے ہیں، ممبر وقت ٹریبونل رہے ہیں. ان لوگوں کے سامنے یہ جو کوشچنز آئے ہیں یہ رکھیں گے کہ کیسے ان کو ٹیکل کیا جائے ان باڈیز سے، کیونکہ پرابلم کو تو ہمارے رحیم صاحب نے تو ریز کر دیا کہ یہ پرابلمز ہیں، اور ان کو کا سلوشن جو ہمارے آفٹر نون میں اسپیکرز ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں گے کہ کیسے ان کو سالو کیا جائے. تو 2:30 پر ہم دوبارہ ملیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ سر، شکریہ. وعلیکم السلام.